السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ میرے یوٹیوب چینل پر تشریف لائیں۔ آج میں آپ کو شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات کے بارے میں کچھ بتاؤں گا، اس کی فضیلت اور اہمیت ذکر کروں گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس رات کو ہمیں جاگ کے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کتنی نازک رات ہے کہ بندے کی قسمت میں نہ جانے کیا کچھ لکھ دیا جائے، اور بعض اوقات بندہ اتنا غفلت میں ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ غنیۃ الطالبین میں ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے کفن دھل کے تیار ہو چکے ہوتے ہیں، پہننے والے جو ہیں وہ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، بہت ساری قبریں تیار ہوتی ہیں، دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں، اور بہت سارے مکان تعمیر کیے جا چکے ہوتے ہیں، لیکن مالک مکان کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ جو شب برات کی رات آ رہی ہے، اس کو جاگ کے اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین اس رات کو گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے جس کو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور اللہ رب العالمین جل شانہ اس رات کو جہنم سے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جو ہے وہ گناہ گاروں کو آزاد فرماتا ہے۔ تو وہ قبیلہ تھا جہاں ان کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں، تو ایک بکری کے بال کتنے ہوتے ہیں؟ تو جب بہت زیادہ بکریاں ہیں تو کتنی اللہ پاک کی رحمت کہ اللہ پاک کتنے گناہ گاروں کو اس رات کو بخش دے گا، سوائے چند لوگوں کو اس رات کو نہیں بخشے گا۔ وہ کون سے ہیں وہ آپ سنیے گا۔ سب سے پہلے تو مشرک ہے، اور دوسرا ہے عداوت کرنے والا، والدین کا نافرمان، شراب کا عادی، زنا کا عادی، اور اسی طرح تکبر کرنے والا، قطع تعلق کرنے والا، اور جادوگر، تصویر بنانے والا۔ تو ان لوگوں کی اس رات کو بھی بخشش نہیں ہوگی، مگر اگر انہوں نے یہ توبہ کر لی رات آنے سے پہلے تو پھر اللہ پاک کی رحمت کہ اللہ پاک ان کو بخش دے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو، شب برات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرو، دن کو روزہ رکھو، کیونکہ جب اس رات شروع ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، تو اللہ جل شانہ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر، پہلے آسمان پر آتا ہے، اور ساری رات ندائیں آتی رہتی ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت کو دور کیا جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کے سوال کو پورا کیا جائے۔ تو یہ آوازیں ساری رات آتی رہتی ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں اس رات کو جاگ کے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ جب اللہ پاک خود ہمیں ندائیں دے کے فرما رہا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تو اگر ہم غفلت میں پڑے رہے تو پھر ہماری کتنی بدقسمتی ہے۔ تو اس رات کو آپ جاگ کے عبادت کریں، دن کو روزہ رکھیں، بہت بڑا ثواب ہے۔ اور پتہ نہیں یہ رات 15 شعبان المعظم کی رات نہ جانے ہماری زندگی کی کہیں آخری رات نہ ہو، تو اس وجہ سے اللہ سے سچے دل سے گناہوں سے معافی مانگ لیں، توبہ استغفار کر لیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو 6 نوافل پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا، وہ بھی آپ دیکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔